إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 60/6 نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 9/2، 9/3 اور 9/4 ان 3 آیتوں کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. یہ جو آیات ہیں سورۃ الواقعہ کا، اس میں اختتام ہو رہا ہے. سورۃ الواقعہ کا جو آغاز ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کبریٰ کو بیان کیا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو انسان 3 گروہ میں منقسم ہو جائیں گے. 2 اہل ایمان کے گروہ ہوں گے اور 1 کفار کا. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے جو 2 گروہ ہیں ان کو کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو بیان کیا، اور پھر کفار کو جو سزائیں ملنے والی ہیں اس کو بھی بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار کا جب ذکر کیا تو کہا کہ کفار یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی انبیاء، اس کے رسولوں، اس کے کلام کا انکار کرتے ہیں، فطرت کا انکار کرتے ہیں اور حقائق سے منہ موڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ان کو سزا دے دیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے دلائل رکھے، ان کو موقع دیا، ان کو تنبیہ کرتے رہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، کیوں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو نہیں مانتے. تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورتیں پوری کی، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے تمہاری ضرورتیں پوری کی، اسی ذات نے تو قرآن نازل کیا ہے. اور تو یہ سورہ کا خلاصہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ یہ سب دلائل تمہیں دی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو پھر تمہارے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے. اب تمہارے لیے کوئی اختیارات نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اب اس منظر کو سامنے رکھا کہ دیکھو تم بھی اس دنیا میں ہیں، اہل ایمان بھی اس دنیا میں موجود ہیں، تو پھر جو مقربین ہیں جن کو ہم نے اعلیٰ درجے کا مقام دیا ہے جنت میں، ان کی جب موت آتی ہے تبھی سے ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی. اصحاب الیمین کی جب موت آتی ہے تو ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی. اور تم جو شروع دن سے جھٹلاتے آ رہی ہو، تمہاری موت آ گئی تو کیا ہوگا، سنو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اور وہ شخص وَأَمَّا إِن كَانَ یعنی إِن كَانَ الْمَيِّت، اب جس کی موت آ رہی ہے اگر وہ المکذبین میں سے ہو، المکذبین یعنی المکذبین عن البعث، یعنی بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کی تکذیب کرتے رہے نا آپ. الضالون یعنی الضالون عن الہدا والطریق الاسلامی والاسلام، اسلام سے، خیر سے، ہدا سے، ہدایت سے آپ جو ہے نادانی کیا، آپ نے غفلت برتی آپ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر اس طرح کا انسان ہو وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، تو اس کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور سزا کے کہا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. آپ ذرا پیچھے آئیے سورۃ الواقعہ کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اب آباؤنا الاولون، ہمارے آباء و اجداد. اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. یہی جو بات ہے نا، یہی کہا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. تمہیں زقوم کھلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور پانی بھی کیسے پئیں گے، الہیم کی طرح، اس مریض اونٹ کی طرح، جس کی تفصیلات اب ہم ابھی نہیں بتائیں گے، تفصیلات گزر چکی ہیں. وہی بات اللہ نے یہاں پر کہہ رہی ہے کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ،
جو المکذبین الضالین میں سے اگر کوئی کسی کی موت ہو رہی ہو تو فنزل من حمیم، نزل مہمان نوازی کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں نے ذکر کر دی ہیں الحمدللہ، نزول کی بھی اور حمیم کی بھی۔ یہ جو سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 42 ہے 40/2 فی سموم و حمیم، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سورۃ الواقعہ کی جو نشستیں چل رہی ہیں، یہ 60/6ویں نشست ہے، 30/1ویں نشست، 30/1، اس نشست میں نے حمیم کا تفصیلی معنی، اس کا لغوی معنی قرآن میں کہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس معنی کی جو آیات ہیں سب میں نے وہاں پر ذکر کر دی ہیں۔ اور نزل اس کا معنی بھی جو ہے مطلب یعنی ھذا نزلہم یوم الدین، سورۃ الواقعہ کی جو آیت کریمہ ہے وہاں پر میں نے نزل کا معنی تفصیل سے بتا دیا الحمدللہ۔ تو نزل جو پہلے جو مہمان نوازی کی جاتی ہے، جیسے مہمان آتا ہے یا کوئی بھی شخص آتا ہے تو یہاں پر جو ہے گویا کہ ایک طرح کی یعنی ایک تانا دیا جا رہا ہے ان کو، تمہاری مہمان نوازی تو ایسی ہوگی، فنزل من حمیم۔ تو وہاں پر جو ہے حمیم اور نزول کا معنی میں نے بتا دیا ہے، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور بتاؤں گا جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، جس کی موت آ رہی ہے وہ شخص، وہ میت، اب جس کو بھی مرنا ہے، اگر وہ المکذبین الضالین میں سے ہو، جس نے زندگی بھر آخرت کو جھٹلاتا رہا، انکار کرتا رہا، اسلام سے روگردانی کی منہ موڑتا رہا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فنزل من حمیم۔ بات جہنم کی نہیں ہے، غور کیجیے آپ، جس طرح سے مقربین میں سے اگر کسی کی موت آ رہی ہو، ان کے ساتھ جو نعمتوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا جنت میں نہیں نا، وہیں سے نا، فروح و ریحان، یعنی ایک مقرب اللہ کا ایک قریبی بندہ جیسے انبیاء ہیں، ان کی جب موت آتی ہے تو فروح، اسی وقت انہیں راحت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے اور رحمت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، وریحان، ریحان روزی روٹی کو کہتے ہیں، نعمتوں کو کہتے ہیں، یعنی کچھ نعمتیں انہیں کھلائی پلائی جاتی ہیں پھر ان کی روح قبض کی جاتی ہے، دنیا کی بات ہے، اللہ اکبر۔ بالکل ویسے ہی وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، مرنے کے بعد نہیں، موت آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے ہی فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتا ہوا اسے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کی روح قبض کی جائے گی، اللہ اکبر۔ ہر کافر کو، اس میں دنیا کے سب کافر، سب منافق آ گئے اس میں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، یہ زندگی کی بات، دنیا کی بات ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، 327 ہجری سنہ وفات ہے ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر ماثور کا شاہکار ہے، تفسیر القرآن العظیم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ اپنی سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انہوں نے قول پیش کیا، ایک اثر لایا، ان کا نقل کیا انہوں نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لا یخرج الکافر عن دار الدنیا حتی یشرب کأسا من الحمیم، اللہ اکبر۔ کوئی کافر اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اسے کھولتا ہوا پانی نہ پلایا جائے گا۔ حمیم کے معنی صرف کھولتا ہوا پانی کے معنی مت سمجھیں، میں خاص کر اپنے مشاہدین سے کہہ رہا ہوں، انتہائی درجے کا کھولتا ہوا پانی، اس کے بعد پھر کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ لا یخرج الکافر عن دار الدنیا، اس دنیا سے کسی کافر کو کی روح قبض ہوگی ہی نہیں، اسے ابھی یہاں سے اس کا معاملہ ختم کیا نہیں جائے گا جب تک کہ حتی یشرب کأسا من الحمیم، جب تک کہ کھولتا ہوا پانی کا ایک پیالہ اسے دیا جائے گا، پلایا جائے گا، تبھی اس کی موت آئے گی، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جیسے کہ موسوعۃ التفسیر الماثور میں یہ بات ان سے منقول ہے کہ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ أي فِي الْآخِرَةِ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ کیا معنی تسلیہ کی؟ یہ مصدر ہے، یہ تسلیۃ، اس کی جو حروف اصلی ہیں صاد، لام اور یا، صاد، لام اور واو، یہ اگر اس کے حروف اصلی ہوں حرف المعتل، صاد، لام اور حرف المعتل اگر واو ہو تو پھر وہ نماز کے معنی میں، عبادت کے معنی میں، دعا کے معنی میں معنی نکل جاتا ہے۔ صاد، لام، حرف معتل اگر یا ہو تو پھر داخل ہونے کے معنی میں آ جائے گا، لیکن صرف داخل ہونے کے معنی میں نہیں، یعنی صاد، لام یا اس کے جو حروف اصلی ہیں، ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر صاد، لام کے اعتبار سے اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ النار وما اشبہہا من الحمى، یعنی آگ یا جو بھی اس طرح کی گرم چیز ہوتی ہے وہ اس کے اندر بنیادی طور پر معنی آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں صلیت العود بالنار، یعنی العود میں نے لکڑی کو یعنی آگ میں ڈالا، آگ میں داخل کیا، صلیت یعنی ادخلت، میں نے داخل کیا اس کو۔
تو اس کے معنی صرف داخل ہونے کے نہیں ہیں، آگ میں داخل ہونے کے لیے خاص ہے یہ لفظ. یہ کس کے لیے خاص ہے؟ آگ میں داخل ہونے کے لیے. جبکہ صاد لام واو کا جو بنیادی معنی آتا ہے جنس من العبادہ، ایک عبادت کی قسم، الدعاء. پھر اسی سے نماز، اس کے جو احکام مسائل سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. بنیادی معنی الدعاء کے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الصوم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیجب، تم کو کوئی شخص کھانے کے لیے بلاتا ہے تو آپ ضرور لبیک کہیں، جائیں. فإن كان صائما، اگر روزے سے ہو تو کہا کہ فلیصلی، کیا مطلب نماز پڑھ لے؟ نہیں، ای فلیدعو له بالخیر، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے، یہ معنی فلیصلی کے. تو یہ ایک دوسرا معنی ہے، وہ یہاں پر معنی نہیں ہے. یہاں معنی ہے داخل ہونے کا. آگ میں داخل ہونے کے لیے لفظ خاص ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، جیسے سورۃ الاعلیٰ کی آیت کریمہ ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ای يَدْخُلُ النَّارَ الْكُبْرَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. تو صلاح اس کے معنی بنیادی طور پر آگ میں داخل ہونے کے لیے ہی آتے ہیں، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ، یعنی فَأَدْخِلُوهُ صلوه ثم الجحیم صلوه. سورۃ المجادلہ میں ہی نہیں، حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر، یصلونها. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب سے متعلق کیا کہا؟ اللہ اکبر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی ای سیدخل، یہ معنی میں. لیکن یہ آگ میں داخل ہونے کے لیے ہی یہ خاص ہے. گھر میں بھی داخل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وہ لفظ نہیں آتا ہے، آگ میں داخل ہونے کے لیے وہ لفظ آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فتصلیۃ جحیم، جحیم اس کے معنی جو حفرہ، جو کھدائی جو ہوتی ہے، بالکل انتہائی درجے کا جو کھائی جو ہوتی ہے، اس کے لیے ہے جہنم کے ناموں میں سے ایک. اس سلسلے میں الحمدللہ سورۃ النازعات میں وبرزت الجحیم للغاوین، نہیں فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے الجحیم کا معنی تفصیلی طور پر بتا دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. یہ جہیم یعنی گویا کہ جہنم میں، یعنی مرنے کے بعد آخرت سے متعلق بات ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ یہ قبل الموت، فَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ یہ بعد الموت. سبحان اللہ. یہاں ایک آخری بات مطلب اس نشست سے متعلق وہ یہ ہے، قابل غور بات، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. یہ یعنی خاص کر میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، میرے اور آپ کے لیے، ہم طلبہ ہیں، ہم کو بڑے انہماک سے پڑھنا چاہیے. ترجمہ سے پڑھ لیتے ہیں، یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. قرآن مجید کے اسالیب پہ غور کرنا چاہیے. قرآن مجید میں کسی بات کو تقدیم تاخیر، یعنی کسی بات کو پہلے کسی بات کو بعد میں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، دراسہ ہونا چاہیے. اس پر بہت دراسہ ہو چکا الحمدللہ. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الواقعہ میں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. اس کے بعد ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ، پہلے کیا ہے؟ الضَّالُّونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، المُكَذِّبُونَ کو مؤخر کیا گیا. یہاں پر وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، مکذبین کو مقدم کیا گیا، الضالین کو مؤخر کیا گیا. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ کیوں ایسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کیا رکھا ہے؟ یہ دراصل یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو مقدم رکھا ہے خاص بات بتانے کے لیے، یہاں مؤخر کیا گیا ہے ایک خاص بات بتانے کے لیے. کیا ہے خاص بات اور عام بات؟ انشاءاللہ وہ اس میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے شمار فرمائے، اصحاب الیمین میں سے شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ المکذبین الضالین سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عند الموت خوشخبری اور سعادت مند اللہ رب العالمین ہمیں سعادت مند بنائے، خوشخبری پانے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، والدین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.